السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید اور آج آپ سے بات کریں گے ایک نہایت حساس موضوع پر۔ وہ ہے کہ جب یوٹرس یعنی کہ جو بچہ دانی نکال دی جائے تو کیا عورت کو سیکس کا مزہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو یہ ہے ہمارا بیسک پوائنٹ۔ میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں اے جے ہیلتھ ٹی وی۔ پٹھان بھائیوں کو ڈیرا منانا اور ڈیر مہربانی تازوں کا پروگرام تراغلن، پنجابی بھائیوں کو جی آئین اور اردو بھائیوں کو خوش آمدید۔ تو اگر یوٹرس ریموو کر دی جائے تو کیا خاتون سیکس کو پہلے کی طرح انجوائے کر پائے گی؟ یہ ہے ہمارا ایک سوال۔ آئیے اس کا ایک قابلی جائزہ کرتے ہیں اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اکثر خواتین کے دل میں یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ سیکس انجوائے نہیں ہو پائے گا، لیکن حقیقت اس خوف سے بہت مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بڑی حسین، بڑی انجوائےفل بنائی ہوئی ہے۔ آئیے اس حقیقت کو نرمی سے سمجھتے ہیں۔ پہلے بات کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ پروگرام ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے یا ہومیو ڈاکٹرس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ تو اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سرجری کے بعد اکثر خواتین سوچتی ہیں کہ شاید جو خوشی، احساس اور پلیجر ہے یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ اگر بچہ دانی نہیں ہوگی تو یہ بالکل گیم ہی چینج ہو جائے گی، لیکن یہ بالکل ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ اصل بات جسمانی اعضاء یا آرگنز کی ہے، اس کے فنکشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا میڈیکل پوائنٹ آف ویو اس میں کوشش کروں گا آپ کو دوں، تو میرے ساتھ رہیں تاکہ میں اس کا آپ کو بتا سکوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ جو سیکس کا تعلق ہے وہ یوٹرس سے ہے ہی نہیں، یعنی کہ بچہ دانی سے سیکس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ پریشان ہوں گے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جسم کے لیے جو پلیجر چاہیے ہوتا ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور 3 چیزوں کی سرجری کے بعد یہ تینوں چیزیں موجود رہتی ہیں۔ یعنی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے پلیجر کا تعلق ہے، یا سیکس کا تعلق ہے، یا خواہش کا تعلق ہے، یا خوشی کا تعلق ہے۔ وہ سب سے پہلے چیز ہے وجائنا، یعنی کہ جو عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے، اردو میں ہم اس کو اندام نہانی شاید کہتے ہیں، اور اس میں جو سنسیشن ہے، جو پلیجر ہے، وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں وہ نروز ہوتی ہیں جو پلیجر کو ایکٹیویٹ رکھتی ہیں اور پلیجر یا خوشی کو یا سیکس کی جو وہ خواہش ہے اس کو بڑھاتی ہیں۔ اور وجائنا جو ہے وہ یوٹرس نکلنے کے بعد بھی ظاہر رہتی ہے، موجود رہتی ہے، تو وہ اس کے فنکشن بھی اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور پورے احساس اور سینسٹیوٹی کے ساتھ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ ہوئی نا بات۔ دوسری چیز وہ کلائٹورس ہے۔ کلائٹورس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ عورت کے جس کو میں اس کو اردو میں نہیں بیان کر سکتا، یہ عورت کے جسم کے سب سے زیادہ حساس حصہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے جو وجائنا کے پاس موجود ہوتا ہے، اور پلیجر اور آرگنزم یعنی کہ سیکس کا احساس اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ٹریگر اگر اس پوائنٹ کو چھیڑا جائے تو یہاں سے ٹریگر کرتی ہے، اور سیکس یہاں سے ٹریگر کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے یوٹرس ہٹنے سے کلائٹورس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے اور اسی طرح فنکشن کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ تیسری اور آخری چیز ہے وہ ہارمونز۔ اگر وہ ہارمونز موجود ہیں، اس میں کمی نہیں ہے، ظاہر اس کا تعلق جسم سے ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں ایسٹروجن جو لو ہارمون کیا رہتا ہے، پروجسٹرون ایک اور ہارمون ہے، یہ ہونا چاہیے، ٹیسٹوسٹیرون یہ ایک معقول مقدار میں ہونا چاہیے، تو یہ سیکس انشاءاللہ عورت انجوائے کرتی ہے۔ یہ سارے ہارمونز اووریز میں بنتے ہیں، اور ہسٹروٹومی کے بعد بھی، ہسٹروٹومی کہتے ہیں کہ جو یوٹرس نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، یہ موجود رہتے ہیں، اووریز موجود رہتی ہیں، اووریز ریموو نہیں کی جاتی اور اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے، تو نتیجتاً جو ہارمونز ہیں وہ بھی بنیں گے۔ ظاہر ہے اس کا سینٹر موجود ہے، اووریز موجود ہے، وہ ہارمونز بنیں گے، اور اسی طرح سیکشل ڈیزائر بھی ہوگی، خواہش بھی ہوگی۔ خاتون جس کا یوٹرس یا بچہ دانی نکالی جا چکی ہے وہ اس کو اس طرح انجوائے بھی کرتی ہوگی، تو اس کا پلیجر
یقین کریں کبھی ختم نہیں ہوگا. ہاں وہ ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر لے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ہارمونز نہ بنے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. احساس جو ہے اگر اس کا ختم نہ ہو تو ہارمونز باقاعدہ بن رہے ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اسی طرح سیکس کو انجوائے کرتی ہے جسے وہ پہلے کرتی تھی. اچھا دیکھنے میں اور کیسز مطلب پریکٹیکل کیسز میں ایسا ہے کہ سرجری کے بعد یعنی کہ یوٹرس نکالنے کے بعد بہت ساری زیادہ خواتین بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتی ہیں، درد سے آزاد ہو جاتی ہیں، زندگی بڑی نارمل اور اس سے بھی بہتر گزارتی ہیں. تو یقین رکھیے ایسا کوئی سلسلہ نہیں، اگر کسی کو سرجری ریکمینڈ کی جائے تو اس کو کروا لینی چاہیے. ہاں اگر کبھی ہارمونل امبیلنسز محسوس ہو تو کچھ ٹیسٹ ہمیں کروانے چاہیے کہ ہارمونز پراپر نہیں بن رہے اور پلیجر نہیں آ رہا، تو ہمیں ایسٹروجن کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، FSH LH تھائرائڈ 3T4 یہ سب کروانا چاہیے. وائٹامن ڈی ایون کروانا چاہیے. جسم کے اندرونی نظام کو اگر یہ آپ انویسٹیگیشن یا ٹیسٹ کروا لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہیں پہ کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اس کو میڈیسن سے دور کی جا سکتی ہے. یہ تو ہو گیا سائنٹیفک ریزن. اب باتیں احتیاطیں ہم نے کیا کرنی ہے. ظاہر احتیاطیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر ڈائنس ہو تو واٹر بیسڈ لوبریکنٹ لگانے چاہیے، یعنی کہ کچھ گریس نما چیز، اگر میں اس کو اردو میں کہہ پاؤں. آپ نے پریشر دماغی دباؤ کو بہت کم رکھنا ہے اور اپنے پارٹنر کے ساتھ، وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں، اس سے کھل کے بات کرنی ہے. یہ سب چیزیں سیکس میں صرف نارمل ہے بلکہ بہتر بنا دیتی ہیں اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھی طرح بات کریں گے. تو ہومیوپیتھی بڑا سکوپ ہے، جہاں پہ پرابلم ہوگی وہاں پہ ہومیوپیتھی ہوگی. تو ہومیوپیتھک علاج کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہونا چاہیے. سرجری کے بعد کسی قسم کا خوف اور اس قسم کی چیزیں اور پرابلم ہو جائیں تو ہومیوپیتھی میں بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں، اور اگر سیکس میں کوئی ایشوز آنا سٹارٹ ہو جائے، ہارمون نہ بنے یا کم بنے، تو بہت ساری میڈیسن ہیں، اس میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سب سے بڑی میڈیسن ہے سیپیا. سرجری کے بعد موڈ سوئنگز جو ہوتے ہیں یا ہارمونز کا اگر کوئی پرابلم ہو اور خواہش میں کوئی امبیلنس ہو جائے یا کمی ہو جائے تو سیپیا کو یاد رکھیے گا. اس کے بعد ایک بہت بڑی میڈیسن پلسا ٹیلا خواتین کی میڈیسن کہلاتی ہے. اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے، ہلکی بات کرتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے، ایموشن اور سیکشول کمفرٹ کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے. کالی فاس کی بات کروں گا. ذہنی تھکن ہو جائے یعنی کہ ایگزاسٹ ہو جائے، انرجی کی کمی ہو جن خواتین میں، تو اس کے لیے کالی فاس 6x میں استعمال کروائیں، صبح دوپہر شام ٹریٹیز کروائیں، بہت اچھی میڈیسن ہے. اوپوفورینم ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ اووریز کے ہارمونز کو سپورٹ کرتی ہے، اور اگر اس میں اووریز کی وجہ سے ہارمونز کی کمی بیشی ہو جائے، اس میں امبیلنس ہو جائے، تو اس کو یہ بہترین کرتی ہے. اس کو استعمال کروائیں. اور جو سیکس کی خواہش ہوتی ہے لیبائڈو جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اس کو یہ بڑھاتی ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑی میڈیسن ہے ایگنیشیا. اگر سرجری کے بعد دل بھاری ہو، خوف ہو اور ایموشنل ٹینشن موجود ہو تو ایگنیشیا کو ضرور یاد رکھیے گا. آپ کو پتہ ہے بہت بڑی میڈیسن ہے ایسے معاملات میں جہاں پہ گھبراہٹ اور سنسیشن اور ذہنی کوفت محسوس کرے اور پیشنٹ اس میں پریشانی محسوس کرے، تو اس کے لیے بہت بڑی میڈیسن ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. ایک نرم سی حقیقت جان لیں، دوبارہ اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ یہ جو یوٹرس ہوتا ہے جس کو ہم عرف عام میں بچہ دانی کہتے ہیں، اگر نکل جائے تو عورت کی جو فیمینٹی ہوتی ہے یا اس کی جو عورت پن ہوتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ احساس، وہ خوشی، وہ پلیجر، وہ سیکس لائف انجوائے کرنا
وہ ویسے ہی قائم رہتی ہے جیسے اس سے پہلے موجود تھی. کیونکہ پلیجر کے لیے میں اوپر بھی بتا چکا ہوں کہ 3 چیزیں ضروری ہے. وجائنا یعنی کہ شرمگاہ ہونی چاہیے. کلائٹورس جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو اگر ہاتھ سے ٹریگر کیا جائے، مرد کرے یا عورت کرے، تو عورت کو سیکشول اپیل ظاہر ہوتی ہے. اس کے بعد ہارمونز ہوتے ہیں جو اووریز میں بنتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ویسے ہی موجود ہیں جیسے یہ سرجری سے پہلے موجود تھی. تو وہی احساس، وہی خوشی، اسی طرح سیکس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے علامات بتائیں دعا پوچھیں کے نام سے. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو وہاں پہ آپ ہمیں علامات بتائیں گے تو ہم آپ کو ریٹرن میں اس کے جواب دیتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کون سی بنتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہومیوپیتھی علامات پہ بیس کرتی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ سروسز بھی دے سکے. اس کو اگر جوائن کرنا ہے تو میرا واٹس ایپ نمبر 0322441640 اسکرین پر حاضر ہے. اس کو دیکھ لیں. مجھے ایک آپ نے میسج کرنا ہے، اپنا نام، شہر کا نام، اور اس کے ساتھ میسج میں آپ نے لکھنا ہے واٹس ایپ میسج میں پاکستان زندہ باد. اینڈ دس از آل اباؤٹ ٹوڈے. می ڈاکٹر عقیل جاوید از سائننگ آف. اللہ حافظ.